الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ اس وقت ARYQ TV کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ جب بھی کفار مسلمان یا پھر اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے، حملہ آور ہوئے، تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جاں نثاران مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزم و حوصلے کی بدولت جتنے بھی مارکے ہوئے الحمدللہ وہ مسلمانوں نے جیتے، اور فتح کا، نصرت کا جو سہرا ہے وہ مسلمانوں کے سر سجا۔ سب سے پہلا مارکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں سن 2 ہجری رمضان المبارک غزوہ بدر کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے ٹھیک تقریباً 1 سال کے بعد ایک اور بڑا مارکہ کفر اور اسلام کے مابین، ایک بڑا مارکہ جس میں جتنی جہتوں سے بات کی جائے، جتنی زاویوں سے بات کی جائے، بہت سے واقعات اس غزوہ میں ملتے ہیں، اس مارکے میں ملتے ہیں جو کہ وقوع پذیر ہوا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اور ایک بار پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اس غزوہ کی جیت کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر سجا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت سی ایسی عجیب چیزیں اس میں نظر آئیں، ایسے عبرتناک واقعات بھی نظر آئے، ہمیں ایسی جہتوں سے اور ایسے زاویوں سے اس پر تاریخ میں حوالے ملتے ہیں کہ جس پر گفتگو کرنا، جس کے بارے میں جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی افواہ پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ کی نالین پاک خون سے بھر جاتی ہے۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اللہ اکبر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ڈھال بن جاتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو تیر آئے وہ میں اپنے سینے پر کھا لوں، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ضرب نہ آئے۔ یہ جاں نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اس دن نظر آتا ہے۔ غزوہ احد کے نام سے اس دوسرے بڑے غزوہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کے اسباب ہیں، کیا پس منظر ہے، کیا کیا واقعات ملتے ہیں، اور کس انداز سے یہ تمام نشیب و فراز اور پیچ و خم سے گزرتا ہوا یہ غزوہ کس انداز سے اختتام پذیر ہوا، اور پھر کس انداز سے اس کی جیت کا، اس کی فتح و نصرت کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر سجا، یہ سب جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ غزوہ احد آج کا ہمارا موضوع ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کے 2 مقتدر مستند جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ TV کا جانا پہچانا چہرہ، ان کی گفتگو سے آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ وقی مطالعہ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ احمد منیر لوناری صاحب، السلام علیکم سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا علامہ صاحب، جزاک اللہ، آپ نے یاد کیا ہمیں، ماشاءاللہ، اللہ بالکل آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو بار بار یاد کیا جائے، اور ہم نہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کے منتظر رہتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری شخصیت نوجوان اسکالر ہیں اور بڑے اسپونٹینیس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور ایک ورسٹیلٹی الحمدللہ آپ کی شخصیت میں، آپ کی گفتگو میں پائی جاتی ہے۔ آپ کا بھی بڑا وقی مطالعہ، اور نوجوان آپ کو بڑے خاص طور پر بڑا فوکس کر کے، بڑا کنسنٹریٹ کر کے، بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ علامہ سعد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ اور بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آج کے موضوع غزوہ احد کے حوالے سے پہلا سوال علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضرت، کیا بیک گراؤنڈ ہے غزوہ احد کا، کیا پس منظر ہے، وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ یہ اتنا بڑا مارکہ کفر و اسلام کے درمیان پیش آیا، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ غزوہ احد جو ہے، اس کی اصل وجہ وہ شکست تھی جو کفار کو غزوہ بدر میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، اور اس میں ان کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ چلے گئے اور وہ واصل جہنم ہوئے۔ ٹھیک۔ تو جب کفار کا یہ شکست خوردہ لشکر مکہ میں پہنچا تو اسی دن سے ہی اہل مکہ نے تیاری شروع کر دی تھی، یعنی کہ ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی، انتقام کی آگ بھڑک
اٹھی تھی اور مزید لوگوں نے بھڑکائی. اس میں سب سے اہم کردار جو ہے یہودیوں میں ایک بڑا نام تھا کعب بن اشرف. اس نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا. مدینہ سے وہ مکہ پہنچا اور مکہ والوں کو کہا کہ آپ جو ہے مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. اہل مکہ نے یہ بھی کہا تھا بھی آپ بھی اہل کتاب ہو, وہ بھی اہل کتاب ہیں, آپ بھی نبوت پر ایمان رکھتے ہو, وہ بھی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, ہم تو تمہاری نظروں میں بھی مشرکین ہیں, تو تمہاری ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے. واہ واہ. تو اس نے ان کو یقین دلانے کے لیے ان کے بتوں کو سجدہ بھی کیا. یعنی اسلام دشمنی میں وہ اس قدر آگے بڑھا, ان کو اپنی جو ہے حقانیت کا, اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے بتوں کو بھی سجدہ کیا. تو اس دوران بہرحال کفار مکہ نے بڑے بھرپور انداز میں تیاری شروع کر دی. وہ جو لشکر ابو سفیان کی قیادت میں جو ہے تجارت کر کے آیا تھا, اس لشکر کا جو منافع تھا, اہل مکہ نے یہ مشورہ کیا دارالندوا میں کہ ہم یہ منافع جو ہے اگلی جنگ میں خرچ کریں گے. ٹھیک. تو پورا سال کفار مکہ جو ہے تیاری کرتے رہے. مقصد وہی تھا, اسباب وہی تھے, پس منظر وہی تھا کہ ہم نے بدر کی جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لینا ہے. تو اس دوران کفار مکہ نے بڑی جو ہے انہوں نے متحرک انداز میں انہوں نے اطراف کے جو قبائل تھے ان کو بھی ساتھ ملایا اور اپنا جو مال تھا اس کو بھی جمع کیا, افراد قوت کو بھی جمع کیا. 3000 سے زیادہ, 3000 بھی مورخین نے لکھا ہے, 3200 بھی مورخین نے لکھا ہے. کفار کا جو لشکر ہے وہ 3000 سے زیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھا جو جنگ کرنے والے تھے. اس کے ساتھ باقی جو معاونین تھے وہ الگ تھے, اور انہوں نے نعوذ باللہ 7 خواتین بھی رکھی تھیں اپنے ساتھ تاکہ وہ جو ہے اشعار کے ذریعے لوگوں کا جوش جو ہے اس کو زیادہ کریں اور ان کے خون کو گرمائیں. تو ان 3000 میں 700 تو زرہ پوش تھا. زرہ پوش یعنی وہ اس سپاہی کو جنگی لباس جو ہوتا ہے نا, سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے لوہے کا جو لباس بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں وہ انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا, یعنی فل اس کے ساتھ تھے. اور ان کے پاس جو ہے 300 سے زیادہ اونٹ بھی تھے اور 200 سے زیادہ گھوڑے بھی تھے, اور کھانے پینے کا سامان کیونکہ مال و متاع تو بہت زیادہ تھا, تو بھرپور ایک انہوں نے تیاری کی اور جو ہے وہ جنگ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے. اس دوران حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ غزوہ بدر میں گئے تھے, پھر قیدی ہوئے تھے اور اندرونی طور پہ وہ مسلمان ہو چکے تھے, حضور کے حکم پر ہی وہ مکہ میں آ کے رہ رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے اپنا ایک قاصد خفیہ طور پہ بھیجا, اس کو خط دیا کہ جاؤ حضور کو یہ پیغام دو کہ اہل مکہ اس انداز میں جو ہے نا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ قاصد جب مدینہ پاک پہنچا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جان اثاری کا وعدہ کیا, اور صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہے کفار مکہ کی تیاری اور ان کے لشکر کے احوال معلوم کرنے کے لیے مدینہ پاک سے 3 صحابہ کو بھی روانہ کیا. انہوں نے بھی آ کر پھر خفیہ طور پہ معائنہ کیا اور پھر جا کر حضور کو لشکر کے احوال بتائے. تو اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 شوال کو جو ہے آپ مدینہ پاک سے نکلے, جمعہ کے دن سے آپ جو ہے مدینہ پاک سے نکلے اور جنگ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. بہرحال بات یہ ہے روز اول سے لے کر اب تک جو ہے کفار اور مشرکین یہود و ہنود کوشش کرتے آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو مٹا دیں, کسی طریقے سے نعوذ باللہ مسلمانوں کو مٹا دیں, کسی طریقے سے قرآن کو مٹا دیں. لیکن الحمدللہ ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی ہے, ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے, ہمیشہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے, اور انشاءاللہ تا صبح قیامت وہ حفاظت فرماتا رہے گا. یہ اسباب تھے غزوہ احد کے حوالے سے, یہ اسباب تھے. اور آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کی شکست کے بعد سے ہی بقول علامہ صاحب کہ یہ سلسلے کا آغاز ہو گیا, اور انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی کفار میں, یہاں تک کہ یہودیوں کی سپورٹ اور یہودیوں کے جو آپ سمجھ لیں کہ سردار تھے ان کی سپورٹ کے ساتھ سارا ساز و سامان جمع کیا جا رہا ہے, اور ایک بھرپور تیاری کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. اور 1 سال کی یہ تیاری, پھر یقیناً جب 1 سال کی تیاری ہو اور پھر اتنے بڑے بڑے سردار واصل جہنم کر دیے گئے ہوں غزوہ بدر میں, تو پھر غزوہ احد کے لیے جب یہ لشکر آ رہا ہے کفار کا تو یقیناً بڑی تیاری ہے. کس طرح کی عسکری قوت کے ساتھ آ رہے ہیں, کس طرح کا مال و متاع ان کے ساتھ ہے, کیسی کیسی سواریاں ہیں, اس سوال کا جواب میں چاہتا ہوں کہ علامہ سعد خان دیں. اور بریک میں شاید ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا
اس جواب کی ہو پھر انشاءاللہ آپ سے مزید آگے ایسے سوالات یقیناً ناظرین اس میں آ رہے ہیں کہ جو ہر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن جو تاریخ اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے کہ بڑا آپ سمجھ لیں فوکسڈ ہو کر اور بڑا کنسنٹریٹ کر یہ پروگرام سن رہا ہوگا. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیر بھائی بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جو کفار اور اسلام کی جنگ تھی نا قریش والوں کے ساتھ، وہ اصل میں تب سے ہی شروع ہو گئی تھی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹ صفا پر جبل صفا پر صفا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق بلند کی، جب بتا دی کہ اے لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگ پر حملہ آور ہوگا تو تم لوگ میری بات مانو گے، تو تمام مکہ والوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہاں ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. تو رسول نے فرمایا کہ تم پھر اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اچھا یہ ڈیبیٹڈ نیریٹو ڈیبیٹ ہے، پہلے ان کو تسلیم کروایا کہ دیکھو میں صادق اور امین ہوں، بعد میں کوئی آبجیکشن نہ آئے. تو سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، تو کہا پھر اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان لوگوں کو کبھی بھی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں تھی، ان کو پیغام اسلام سے تکلیف تھی. اور حضور کی تو مانتے تھے، حضور کو ماننے کے لیے بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ انہوں نے شروع میں بھی، اور جیسے کہ کہا کہ جو بھی اسلام کا نام لے گا، جو بھی اسلام کے نام پر چلے گا، وہ دور ہو، آج کا دور ہو، کل کا دور ہو، اس کو ہمیشہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. اور اسی کی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں، سب سے پہلے تو مکہ والوں کو یہی چیز ان کو نہیں بھا رہی تھی کہ مدینہ میں جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کو تشکیل دینا، جو کہ بیوٹیفلی اسلامک فائنینشیل، اسلامک پولیٹیکل سسٹم اور اسلامی معاشی سسٹم، تمام تر چیزیں اسلامائز، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو معلوم تھا کہ جس نہج پر مدینہ کی ریاست چل چکی ہے یہ ایک دن تمام تر دنیا پر راج کرے گی. اور پھر وہ مکہ کے لوگ جو ان صحابہ کو مکہ کے اندر ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے، آج وہ مدینہ کے اندر آزادی کے ساتھ اپنے اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو ایک بار بھی نہیں بھاری تھی. علامہ صاحب جواب آپ کا کیونکہ بہت اہم ہے، میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں. ناظرین یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے علامہ سعد خان. ایک چھوٹا سا بریک ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آج کا موضوع ہے غزوہ احد، اور علامہ سعد خان صاحب سے میں نے سوال عرض کیا تھا کہ کس عسکری قوت کے ساتھ کفار حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے، کیا ساز و سامان، کیا مال و متاع، کیا کس طرح کی سواریاں ان کے ساتھ تھیں، اور آپ جواب عنایت فرما رہے تھے. اور ہم یہاں تک علامہ صاحب پہنچے تھے کہ ریاست مدینہ کا قیام مدینہ میں عمل میں آیا. وہیں سے آپ کنٹینیو. جی بالکل سمیر بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ریاست مدینہ کا قیام ہوا تو یہ چیز کفار مکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک. اور کفار مکہ نے کوشش کی غزوہ بدر جو 2 ہجری کے اندر ہوا، رمضان المبارک کے اندر، اور پھر ان کی سوچ کہ غزوہ بدر وہ لوگ جو مکہ سے اندر جن پر ہم ظلم و ستم کرتے تھے، جو ہم سے چھوٹ کر بھاگے، وہ لوگ کس طرح. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 صحابہ نے ان کو جب شکست دیا، اور ان کے بڑے بڑے نامور سورما، وہ لوگ جو کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ ظلم و ستم میں نمایاں نام تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، جب ان لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا تو یہ چیز ایک ہوتا ہے نا نان بیریبل تھا فار دا پیپل آف مکنز، کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور جب یہ نیوز واپس جاتی ہے، آپ تو پیغام، جب یہ لشکر واپس پہنچا تو الگ تھا، جب یہ پیغام جاتا ہے تو مکہ کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے. اور پھر نہ صرف واپس پہنچنا بلکہ ان کے 70 مکنز کو قیدی بھی کر لینا. تو یہ چیز بھی ایک مکنز والوں کے لیے ایک بہت ایک عجیب سا تاثر تھا. تو اگلے سال انہوں نے پوری 1 سال اس کی تیاری میں لیا، اور نہ کہ صرف قرب و جوار سے، جیسے علامہ صاحب نے عرض بھی کر دیا کہ اوروں سے بھی استعانت لی، مدد لی، اور پوری تیاری کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ اس دور کے اندر 3000 لوگوں کو جمع کرنا. بعض روایت میں 300 اونٹ ہے، بعض روایت میں 3000 اونٹ ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 700 فل آرمڈ پیپل کہ سارے جنگی سامان سے لیس ہو کر. اس زمانے میں، آج کے دور میں تو آرمز ایمونیشن عام ہے نا، اس زمانے کے اندر تلواروں کو جب خود بنایا جائے سب چیزوں کے ساتھ، پھر 200 گھوڑے اور اس میں پورا سامان لدا ہوا، اور پھر ان کے ساتھ خواتین جو کہ باقاعدہ اشعار سنا کر، اور اشعار
کو تیار کیا گیا تھا سال بھر کہ ایسے اشعار سنائے جائیں جس سے جو مجاہدین جو جنگجو ہیں ان کو موٹیویٹ ہو اور وہ اس کو لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور بعض اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اپنے فیملی ممبرز کا بدلہ لینے آئے ہوئے تھے کہ جو ان کے قریب و جوار کے لوگ جو غزوہ کے اندر واصل جہنم ہوئے تھے اس کی بھی انٹینشن سے آئے تھے. اور جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو رسول نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا. ایک بات میں یہاں عرض کروں گا, غزوہ اگر ہم خندق کو دیکھیں تو رسول صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. رسول کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, رسول تو وحی خدا سے چلتے ہیں, لیکن پھر بھی مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ٹھہرا جائے, بعض لوگوں نے کہا نہیں ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے 1000 کا لشکر لے کر. جیسی راستے میں جاتے ہیں تو منافقین عبداللہ بن ابی ان کا سردار وہ اعتراض کرتا ہے کیونکہ اس کو لڑنا تو تھا نہیں, منافق تھا. اس نے اعتراض کیا کہ میں نے کہا کہ آپ مدینہ کے اندر ہی روک کر لڑیں لیکن آپ مدینہ سے باہر جا رہے ہیں, اس لیے میں اپنے لوگوں کو واپس لے جاتا ہوں. تو 300 لوگ وہیں سے واپس ہو گئے, مل گیا اس کو بھاگنے. اور سمیر بھائی ایک بات یہاں ہم بڑی آسان ایک بات یہاں دیکھیں, جب 1000 لوگ جا رہے ہیں ایک موٹیویشن ہے, 20 سے آپ سے 300 کی ٹیم واپس آ جائے, پھر بھی 700 کے سامنے سے 3000 آ رہے ہیں, 3000 پھر بھی جذبہ جہاد کم نہیں ہوا. وہ 700 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے مقام پر گئے. اور جہاں ہم اتنی چیزیں احد سے بتاتے ہیں, احد کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ احد نے منافقین کو واضح کر دیا. اس سے پہلے منافقین چھپے ہوئے تھے. سورہ انعام میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ کو بتایا اللہ نے کہ بظاہر آپ کی سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ بھی مہر ہے اور یہ بہرے ہیں, یہ آپ کے ہدایت کو نہیں سن سکتے. تو یاد رکھیے کہ منافقین بھی سامنے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگ عسکری, آخری بات 700 لوگ, وہاں 200 گھوڑے, بعض روایت میں آتے ہیں مسلمانوں کا 20 یا 2 گھوڑے, وہاں 3300 اونٹ, یہاں بعض روایت میں آتا ہے کہ 30 اونٹ, بعض روایت میں آتا ہے سب مسلمانوں کے پاس 30 اونٹ تھے. تو یہ چیز دیکھیں وہ ڈبل سے بھی ٹرپل تعداد ہے, لیکن یقین جانیے جو جذبہ جہاد ہے, جو ایمان مسلمانوں کے اندر ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ انکاؤنٹیبل ہے. اور ہمیشہ آخری جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم کہیں بیان کرنے بھی جاتے ہیں, کہیں بات بھی ہوتی ہے, ہمیشہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کوانٹٹی کوانٹٹی کوانٹٹی. اسلام نے روز اول سے آخر تک کربلا کا میدان دیکھیں, بدر کا دیکھیں, احد کا دیکھیں, خندق کا دیکھیں, اسلام ہمیشہ کوالٹی پہ فوکس کرتا ہے کہ یاد رکھیں تھوڑے ہوں لیکن رسول کے ماننے والے ہوں, تھوڑے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہوں, اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ فتح یاب کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھا ناظرین آپ نے ماشاءاللہ اسپونٹینیس اور ایکسٹمپور فی البدی گفتگو کرنا اور ایک موٹیویشن کے ساتھ. یقیناً ہم اسی لیے بڑا ایکنالج کرتے ہیں سر آپ کے ایفرٹس کو, آپ کی گفتگو کو سراہتے ہیں ہمارے ناظرین بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا کیا پس منظر ہے, کیا اسباب ہیں کہ یہ مار کا وقوع پذیر ہوا. پھر علامہ سعد خان صاحب نے بتایا کہ کس عسکری قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے کفار مکہ تیار ہیں. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسلمانوں کی کیا تیاری ہے, ان کی عسکری قوت جو ہے وہ کیسی ہے اور کیا لائحہ عمل ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا اسٹریٹجک پلان ہے کہ ہمیں کس انداز سے جانا ہے اور فتح کو اپنے نام کرنا ہے. سر کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کفار کی تیاری کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ جو تھے جو کما حقہم مومن تھے, ان میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر جو ہے مقابلہ کیا جائے, کیونکہ اگر ہم مدینہ شہر میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو کفار یہ سمجھیں گے کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم تو ڈرے ہوئے ہیں. جارحانہ انداز سے ہمیں جی, تو ہمیں جو ہے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ جارحانہ پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. جبکہ منافقین کی جو اکثریت تھی جیسے عبداللہ بن ابی ہو گیا یا دوسرے ہو گئے, ان کی رائے, ان کا ایک اپنا مقصد تھا, وہ اسلام میں تو داخل تھے ہی نہیں, وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے تھے, ان کا اصل مقصد تو پیٹ پوجا تھی. تو اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ جو ہے مدینہ کے اندر رہا جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر روانہ ہوئے تو جمعہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو جیسے مدینہ شہر سے باہر نکلے ہفتے والے دن, تو جیسے حضرت کہہ رہے تھے عبداللہ بن ابی اس نے اعتراض کر دیا. حالانکہ اس کے اعتراض کی کیا اوقات ہے, اس نے اعتراض کر دیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ مدینہ شہر میں مقابلہ کیا جائے, آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی. اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا ہے. بالکل. تو بہرحال اس نے جو ہے اس کا مقصد یہی تھا. اب حالانکہ اس کو پتہ تھا, یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے, اس کو پتہ تھا
کہ حضور اور صحابہ مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، لیکن وہاں سے وہ ساتھ چلا وہاں یہ نہیں کہا کہ میں رک رہا ہوں، نہیں، وہاں ساتھ چلا۔ مقصد کیا تھا کہ راستے میں جا کر میں اعتراض کروں گا، اور جب میں واپس آؤں گا میرے ساتھ جو ہے ایک جم غفیر واپس آئے گا، تو حوصلے ان کے ٹوٹیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ جو نئے مسلمان ہوں وہ بھی ساتھ چل پڑیں، اس لیے وہ ساتھ چلا تھا، اور اس کے ساتھ پھر 300 لوگ جو تھے اسی کے ساتھ تھے وہ واپس ہو گئے۔ لیکن جو سچے مسلمان تھے اللہ پاک نے جن کو ثابت قدم رکھنا تھا وہ حضور کے ساتھ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میدان احد میں جب آپ پہنچے تو آپ اس طرح تھے کہ احد پہاڑ آپ کے پشت پہ تھا، اور سامنے میدان تھا، اور اس کے سامنے مدینہ پاک تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور ماہر تجربہ کار جو ہے کمانڈر ان چیف ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جنگی محاذ کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز اس چھوٹی پہاڑی جو درہ تھا وہاں مقرر فرمائے۔ وہ ماہر تیر انداز بھی تھے، ان کے پاس تیر بھی کثرت کے ساتھ تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر سامنے سے جنگ ہوتی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر کفار پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے یہاں رکیں، اور جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے، فتح ہو شکست ہو، جو بھی نتیجہ نکلے، جب تک میں حکم نہ دوں آپ لوگوں نے یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ اور پھر جنگ جب شروع ہوئی تو جیسے شروع میں مقابلے کے لیے آمنے سامنے انفرادی طور پہ لوگ آتے ہیں، کفار کی طرف سے جو بھی آتا گیا وہ جو ہے جہنم واصل ہوتا گیا۔ تو جو ہے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنا ایک لشکر اپنے ساتھ لے کے اس درے کی طرف سے حملے کی کوشش کی جہاں حضور کو پہلے سے خدشہ موجود تھا۔ تو وہاں سے انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا، مسلمانوں نے پسپا کر دیا، دوسری دفعہ حملہ کیا، مسلمانوں نے پسپا کر دیا، تیسری دفعہ حملہ کیا، مسلمانوں نے پسپا کر دیا۔ اس طرح جو ہے اس حکمت عملی کے تحت جو ہے مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح ہوئی، اور اس حکمت عملی کی وجہ سے کفار جو ہے وہ پسپا ہوئے اور وہ جانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں عرض کروں گا، مسلمانوں نے ہمیشہ، خاص طور پہ صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنی جانثاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کیا۔ خاص طور پہ غزوہ احد کے واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جانثاری کے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ جیسے وہ ایک خاتون جو ہے جب مدینہ پاک میں یہ بات پہنچی کہ بظاہر مسلمانوں کو جو ہے نقصان ہوا ہے، تو مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے، ایک خاتون آئی، راستے میں ان کو بتایا گیا کہ تمہارے جو والد ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ خیریت سے ہیں۔ پھر بتایا گیا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ جواب میں یہی پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو جب انہیں بتایا جاتا وہ خیریت سے، وہ کہتی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس طرح کے جذبات تھے مسلمانوں میں، جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرمایا کہ آج وہی صحابہ کرام کے جذبات تھے کہ آج تک اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پائندہ رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ جو آپ سمجھ لیں 300 افراد کا سفر کے دوران کہ جب روانہ ہو چکے ہیں حملے کے لیے اور اس غزوہ کے لیے باقاعدہ تیاری ہے، اور رستے میں ہی 1000 میں سے بھی 300 کا چلے جانا، لیکن کہیں سے بھی ان سچے اور پکے مسلمانوں کا، ان اصل جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پست نہیں کر سکے، اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ، کیونکہ یہ تو وہ صحابہ ہیں نا جو حضور پر جب گفتگو کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے موقع ہو کہ اللہ کی راہ میں حضور کی قیادت میں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کریں، تو کیا بات ہے۔ اور اب یہ جو ہم سمجھ لیں اس نہج پہ پہنچے اس پروگرام میں ناظرین کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی، جس طرح سے علامہ صاحب نے حالات بتائے۔ مزید میں چاہوں گا علامہ خان صاحب اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ کس طرح کے حالات اور واقعات ہمیں اس جنگ اور اس غزوہ کے دوران ملتے ہیں۔ اس حوالے سے کوشچن کریں گے، لیکن ایک بریک حائل ہے ہمارے آپ کے درمیان۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزوہ احد آج کا موضوع، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو دونوں ہی ہمارے اسکالرس کی جانب سے ہوئی کہ بہت سے جو آپ سمجھ لیں کنفیوژنس ہوتی ہیں
بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی کلیئریفیکیشن مسلمانان عالم چاہتے ہیں پوری دنیا میں. یہ اوتھینٹک انفارمیشن الحمدللہ ARYQTV کے اس پلیٹ فارم سے پہنچائی جاتی ہے اور تمام کی تمام جو گفتگو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ تحقیق پر مبنی ہو, محقق اور مدلل گفتگو, ریفرنس بیسڈ, قرآن و حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچے تاکہ اسلام کی تاریخ کو, اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو اور یقیناً اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو وہ سنوار سکیں. آج کے موضوع کے حوالے سے ہم یہاں تک پہنچے کہ جو جنگ ہے, جو غزوہ احد ہے, اس دوران کس طرح کے حالات ہیں, لیکن میں نے بریک سے قبل یہ سوال علامہ سعد خان سے عرض کیا تھا کہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں کہ کس کس طرح کے واقعات ملتے ہیں, اور خاص طور پر اس سوال کا حصہ میں یہ بھی بنا رہا ہوں علامہ صاحب کہ محلی وقوع کس طرح کا تھا, اور تاکہ یہ جاننا چاہتے ہیں جو تاریخ کے طالب علم ہیں کہ کس انداز کے وہاں کے سرکمسٹینسز تھے, کس انداز کی سراؤنڈنگز تھیں, اور کس انداز سے پھر یہ معرکہ کفر و اسلام کے درمیان پیش آیا. کیا فرمائیے؟ جی سمیر بھائی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پہنچے, اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ غزوہ احد سے بڑی خوبصورت نسبت ہے. غزوہ احد سے صرف ایک تو ایک جنگی نسبت نہیں ہے, ایک تو اس کو مدنی نسبت بھی ہے, مدینہ کے قریب بھی ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو فرمایا تھا, ہاذا جبل, یہ جو جبل ہے, جو پہاڑ ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایون بہت سارے حدیث میں بھی فرمایا کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا, تو بہت سارے حدیثوں میں احد پہاڑ کی ایگزامپلز بھی دی گئی, مثال کے طور پر بار بار اس کو ریفرنسز میں مطلب احد پہاڑ کو بار بار ریفرنس اسلام کے اندر حاصل ہے. تو احد پہاڑ کوئی عام نشانی نہیں ہے, یہ ایک بڑی خوبصورت اسلام کی نشانی ہے. اور پھر علامہ صاحب جائیں تو کیا خوشبو, بالکل ایسا ہی, بالکل. اور خاص کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں جو قبر ہے تو اس پہ کی بھی زیارت ہوتی ہے. خیر, اس تمام چیزوں کو میں ذرا آپ کو بتاؤں تو غزوہ احد جو ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف جاتے ہیں تو جہاں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیمپ جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں, تو اس کے بالکل ساتھ میں وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے درمیان ایک جگہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تب سے یہ ایک اسٹریٹجی اندازہ ہو جاتا ہے, اگر جنگ میں مسلمان آگے لڑتے رہے تو کفار مکہ پیچھے سے آ کر اس کو یوز کرتے ہوئے کیمپ پر حملہ کر دیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہو, جب جنگ کے اندر انسان کے کیمپس پر, پڑاؤ پر حملہ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو کہا کہ آپ کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں کھڑے ہو جائیں, اور اس کو تاکید کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے جگہ نہیں چھوڑنا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے, اتنی تاکید کی اگر صحابہ کا جو گوشت ہے وہ چیل نوچ کر بھی لے جائیں, مطلب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ ہم شکست کھا جائیں, اور شکست ہونے کے بعد چیل گوشت نوچ کر بھی لے جائے, آپ نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تاکید کی, اس کے بعد جنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور یاد رکھیے, پہلے تو وہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی کیا قوت تھی, لیکن جب بھی عرب کے اندر ایک جنگ ہوتی تھی تو پہلے 1 on 1 ہوتا تھا, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک ایک کر کے لڑتے ہیں, بالکل 1 on 1 ہوتا تھا. اس کے بعد پورے ایک مجموعی کلیکٹیو فائٹ ہوتی تھی. تو 1 on 1 کے لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو آگے کیا, سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص. اور یاد رکھیں جب یہ تینوں آگے ہوئے, ان کے سامنے سعد بن ابی طلحہ, عثمان بن ابی طلحہ, ان تمام کو انہوں نے ایک ایک وار پر شکست کیا ہے. اور یہ صرف احد کی مثال نہیں, اگر آپ بدر کے اندر بھی دیکھیں تو مسلمان کی جانب سے جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے. تو 1 on 1 بیٹل میں ہی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹارٹنگ میں ہی امپیکٹ ایسا پڑ گیا کہ مسلمان وہاں سے, بالکل مسلمان وہاں سے ہی بیٹل جیت چکے تھے. اب آہستہ آہستہ اس کے بعد جب مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا, یاد رکھیے وہ 3000 کا لشکر بھی بالکل بھاگنے کی طرف آ گیا اور وہ ہار گئے. جیسے وہ وہاں سے جانے لگے, جب بالکل اپنا ساز و سامان چھوڑ گئے تھے, اور جس طرح جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے, تو ان صحابہ نے مال غنیمت جمع کرنا سٹارٹ کر لیا. اتنے میں حضرت خالد بن ولید دیکھتے ہیں کہ جس جگہ کی طرف, دیکھیں رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا, جو جگہ جب ان صحابہ نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے. بعض روایت میں آئے کہ عبداللہ بن زبیر نہیں آئے, وہ منع کرتے رہے کہ نہیں جاؤ. 5 صحابہ سے 8 صحابہ وہاں ٹھہر گئے, باقی وہ جگہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف آ گئے. جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا اس جگہ کو کہ یہاں سے آسانی سے حملہ ہو سکتا ہے, تو وہ وہاں سے جاتے ہیں, کیمپس پر حملہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیوس کریٹ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے
دوبارہ سے حملہ ہوا جہاں سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے ہیں. اور یہ بھی فضیلت کی بات ہے, بعض صحابہ کو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ایک حدیث سنائی شروع میں کہ کیا خوبصورت ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں. یہ غزوہ احد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرماتے ہیں, اے سعد میرے والدین آپ پر قربان ہوں, کیونکہ انہوں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. اور فرمایا اتنے تیر چلائے صحابہ نے کہ وہ بھی جو ان کا جو افواہ پھیلانے پر پھرین میں وہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی جنگ جیت گئے. ایک اور بات, غزوہ احد کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ سناؤں تو بہت طویل ہو جائے گا, لیکن وہ خوبصورت صحابی جب مکہ کے اندر ہوتے تو ایک لباس پہنتے, سمیر بھائی اگلے دن اس لباس کو ریپیٹ نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کفن نہیں ہے, تو رسول حضرت امیر حمزہ کا دوسرا کفن حضرت مصعب بن عمیر کو دیتے ہیں. اور کفن کیسا ہے, جب منہ کی طرف جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, جب پاؤں کی طرف آتا ہے منہ ننگا ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے تب بھی جب اسلام پر یہ دور تھا, اسلام غالب تھا. تو میں ایک پیغام یہاں سے دینا چاہتا ہوں. حضرت حنظلہ کی بات کی جائے جن کو فرشتے غسل دینے آئے, تو یہ تمام لوگ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے, بعض روایت میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو یہ بات یہاں بتانے کا مقصد ہے, جب اسلام پر یہ حالت تھی اسلام تب بھی غالب تھا. آج اسلام کو جو ضرورت ہے نا, یاد رکھیے ہم کہیں کہ ہم اپنی جو ہے فورسز کو ڈبل کر لیں تو ہم جیت جائیں گے, ہم مال سے ڈبل ہو جائیں ہم جیت جائیں گے. یاد رکھیے گا نہ آرمز کام آئیں گے, نہ اسلحہ کام آئے گا, نہ مال کام آئے گا. کام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے وفا کام آئے گی, جو کل بھی جیتے تھے اور آج بھی جیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دیکھیں اللہ جس کو توفیق دے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد میں خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے, مخالف تھے, بڑے مخالف اسلام کے, لیکن اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور جب مشرف با اسلام ہوئے تو وہی جو کل مخالف تھا آج وہ مجاہد اسلام بنا, اور پھر ایسا لڑا کفار سے کہ پھر اللہ نے اس کو یہ لقب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے یہ لقب ملا کہ یہ سیف اللہ, یعنی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اکبر. کیا جان نثاری, آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب, کیا جان نثاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غزوہ احد کے موقع پہ نظر آتی ہے, کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جیسے ایک شعر ہے نا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اس کی جو عملی صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ غزوہ احد میں نظر آتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایات دی تھی, وہ جنگ جیسے حضرت کہہ رہے تھے ختم ہوئی, کفار مکہ بھاگنے لگے, تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جو 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ تھے, ان سے جو ہے نا اجتہادی خطا ہوئی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, تو اب یہ تو حکم تھا جنگ کے لیے, لہٰذا ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نیچے اتر آئے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 9 اور صحابہ تھے, وہ منع کرتے رہے, لیکن وہ لوگ نیچے اتر آئے. اب وہاں سے جب خالد بن ولید کی قیادت میں حملہ ہوا تو مسلمانوں کو بظاہر ان کے قدم اکھڑ گئے, کیوں اچانک حملہ ہوا اور پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہوا. تو اس دوران پھر یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کیونکہ آپ کا رخسار مبارک زخمی ہو چکا تھا, آپ کا ایک دانت بھی ایک طرف سے تھوڑا سا شہید ہو چکا تھا, حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ میں یہاں ہوں, اور جیسے حضور اٹھے تو پھر کفار کا جو مقصد تھا وہ حضور کو شہید کرنا تھا. اس لیے کفار نے چاروں طرف سے حضور کی طرف یلغار کی, لیکن صحابہ کرام نے جو جان نثاری کا مظاہرہ کیا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں نے, اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے حضور سید عالم وسلم کی طرف آنے والے حملے, تلواریں, نیزے, تیروں کے حملے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا برداشت کیے, جن میں سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے, اور کئی 100 زخم ان کے جسم پہ تھے. کیا عظیم شہادت ہے, کئی 100 زخم حضور کی جو ہے نا, حضور کی ڈھال بن کے, حضور کے دفاع میں, اللہ کے رسول کے دفاع میں, دیکھیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے, جب وہ اس خوبصورتی سے حضور کا دفاع کر رہے تھے کہ کفار کے آنے والے تیر واپس انہی کی طرف بھیج رہے تھے, اپنے تیر بھی چلا رہے تھے, ان کے آنے والے تیر بھی ان کی طرف بھیج رہے تھے, تو حضور نے فرمایا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھال بنے اس میں, جی ارم یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر پھینکیں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عظیم صحابی ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبات اور ان کے جو ہے ایمان کی تازگی کو ابھارنے کے لیے اپنی تلوار نکالی, اور حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا. عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا
فرمایا اس تلوار کو اللہ کے راستے میں اتنا چلاؤ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا سرخ پٹی اپنی پیشانی پہ باندھی اور تلوار ہاتھ میں لی۔ حالانکہ اکڑ کے چلنا اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدان میں پسند ہے، جائز ہے، کے لیے چل رہے ہیں۔ جی تو اکڑ کے چلے، اور کس انداز میں پھر انہوں نے حضور کا دفاع کیا، مسلمانوں کی مدد کی۔ تو صحابہ کرام کی جو جانثاری کے مظاہر ہیں اس غزوے میں وہ یقیناً دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور پھر یہی جانثاری تھی صحابہ کرام کی کہ دوسری دفعہ جب بھرپور انداز میں کفار کی طرف سے حملہ ہوا، صحابہ کرام نے اس حملے کو بھی پھر پسپا کیا۔ وہ کفار مکہ جب جانے لگے، مسلمان بھی مدینہ پاک آنے لگے، دوسرے دن حضور نے اعلان کر دیا بھی آؤ دوبارہ ان کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ کفار بھی ہو سکتا تھا کہ حملہ آور ہوتے، اور کفار نے پھر جو ہے پلاننگ کر لی تھی کہ ہم حملہ آور ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ آ رہے ہیں تو وہ کفار پھر واپس چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو کفار کی جو ہے بظاہر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، اللہ پاک نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کفار کو جو ہے مٹا دے۔ اس طرح کی جو ہے اللہ پاک نے حکمت بیان فرمائی۔ اور بالآخر الحمدللہ فتح کا سہرا ایک بار پھر مسلمانوں کے سر پر سجا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب، جزاک اللہ، بہت ہی زبردست گفتگو۔ علامہ سعد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے بس یہی کہ جو جان نثاری ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غزوہ احد کے موقع پر، دیگر مواقع پر، دیگر غزوات میں نظر آتی ہے، تو قلب مومن سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پروگرام روشنی سب کے لیے سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔